الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے بڑی اور چھوٹی غلطیوں کی پہچان بتاؤں گا، کیونکہ اکثر لوگ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں تو انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے بڑی غلطی کر رہے ہیں یا چھوٹی۔ تو جب تک ہمیں غلطیوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، غلطیوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی، تب تک ہم اپنی غلطیوں کو صحیح نہیں کر سکتے۔ تو اگر پچھلی ویڈیو کی بات کریں جو کہ اس سے پہلے میں نے بنائی تھی، تو اس ویڈیو میں نے یہی بتایا تھا کہ تجوید کے 4 ارکان ہیں، اور ان میں سے جو آخری رکن ہے جس کے بارے میں نے یہ بتایا تھا زبان کو حرفوں کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا۔ تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں جو آخری بات میں نے بتائی تھی وہ یہی تھی کہ زبان کو حرفوں کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا ہے۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ زبان کو حرفوں کی صحیح ادائیگی کا عادی نہیں بناتے۔ تو ہم حرفوں کو صحیح طریقے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ ہماری زبان ہے اردو۔ تو اردو میں وہ حروف جن کو حروف قریب الصوت کہا جاتا ہے، جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، تو کیونکہ اردو میں ان حرفوں کی آوازوں میں فرق نہیں، اس لیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے بھی ان حرفوں کی آوازوں میں فرق نہیں کرتے۔ تو اب یہ چیزیں علم تجوید کے ذریعے ہی آتی ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حرفوں کی ادائیگی کا صحیح طریقہ یہ ہے، تو پھر ہم حرفوں کو اس طریقے سے پڑھیں گے جس طرح حرفوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو ہماری زبان بھی حرفوں کی صحیح ادائیگی کی عادی تب ہی ہوگی جب ہمیں حرفوں کی ادائیگی کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا۔ تو اس پر میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ حرفوں کو صحیح ادا کرنے کے لیے کسی قابل اور تجربہ کار استاد کی ضرورت ہے۔ کسی قابل اور تجربہ کار استاد کے بغیر حرفوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ممکن نہیں۔ تو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ غلطی چھوٹی ہوتی ہے یا بڑی، آپ کو کس طرح پتہ چلے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے چھوٹی اور بڑی غلطی دونوں طرح کی غلطیوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ تو غلطی، اس کو تجوید میں لحن کہا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو لحن کا لغوی معنی، لحن کا اصطلاحی معنی، اس کی بنیادی اقسام، اور پھر ان اقسام کی تعریفات، اور پھر ان کا حکم، یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، اور میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ تمام چیزیں بتلانے اور سکھانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لحن کے لغوی معنی کی۔ تو لحن کا لغوی معنی ہے غلطی، اور اصطلاحی معنی قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے قواعد کے خلاف پڑھنا۔ تو یہ لحن کا لغوی معنی ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس کی اقسام کی طرف۔ تو لحن کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے جب ہم کوئی بڑی غلطی کرتے ہیں تو اس بڑی غلطی کو لحن جلی کہا جاتا ہے، اور اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے ہم کوئی چھوٹی غلطی کرتے ہیں تو اس چھوٹی غلطی کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ اب لحن جلی کی اگر تعریف میں آپ کو بتاؤں تو لحن جلی کا لغوی معنی ہے بڑی اور واضح غلطی، یا بڑی اور ظاہری غلطی، یا بڑی اور نمایاں غلطی۔ اور اگر اس کے اصطلاحی معنی کی بات کریں، مخارج، صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی۔ تو اب آتے ہیں لحن جلی کی اقسام کی طرف۔ تو لحن جلی کی اقسام میں سے جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ حرف کو حرف سے بدل دینا۔ تو حرف کو حرف سے بدل دینا یہ صفات لازمہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صفات لازمہ کو سیکھنا ہے، حرفوں کی صفات کو سیکھنا ہے، اور خاص طور پر صفات لازمہ کو۔ اب صفات لازمہ، اس کے نام سے ہی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ حروف کی وہ صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صفات لازمہ ہر حرف میں کم سے کم 5 پائی جاتی ہیں۔ ہر حرف میں صفات لازمہ میں سے 5 صفات ضرور پائی جاتی ہیں۔ 5 صفات سے زیادہ بھی کسی حرف میں صفات ہو سکتی ہیں، 7 تک بھی صفات لازمہ ہو سکتی ہیں، مگر یاد رکھیں کہ صفات لازمہ ہر حرف میں کم سے کم 5 ضرور پائی جاتی ہیں۔ تو صفات لازمہ کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ صفات لازمہ کو اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا۔ تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا یہ لحن جلی کی پہلی قسم ہوگی۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ کسی حرف کو بڑھا دینا یا کم کر دینا۔ تو یہ حروف مدہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حروف مدہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔
تو اس پر انشاءاللہ العزیز میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا اور اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو حروف مدہ کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو حروف مدہ کو لمبا نہ کرنا تو یہ کیا ہے، کسی حرف کو کم کر دینا ہے، تو کسی حرف کو بڑھا دینا یا کم کر دینا یہ بھی لحن جلی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، یعنی کہ ساکن کو متحرک پڑھ دینا اور متحرک کو ساکن پڑھ دینا۔ اور چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے کہ حرکت کو حرکت سے بدل دینا۔ تو یہ لحن جلی کی تمام اقسام ہے جو میں نے آپ کو بیان کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ بغیر مثالوں کے آپ کو مجھے سمجھانا مشکل ہوگا اور آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا، تو مثالوں کے ذریعے انسان جلدی سے سمجھ جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں مثالوں کی طرف۔ اس نقشے میں نے لحن کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتایا۔ لحن کا لغوی معنی غلطی اور اصطلاحی معنی قرآن پاک کو تجوید کے خلاف پڑھنا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح لحن کی اقسام بیان کی، لحن جلی کی تعریف بیان کی۔ لحن جلی بڑی اور ظاہری غلطی کو کہتے ہیں، اور لحن خفی کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا کہ لحن خفی چھوٹی اور بشدہ غلطی کو کہتے ہیں۔ تو آپ چاہیں تو اس نقشے کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو لحن جلی اور لحن خفی کی تعریفات یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو اب یہ آگے والا نقشہ دیکھیں جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لحن جلی کی اقسام۔ تو پہلی قسم کیا آ گئی، حرف کو حرف سے بدل دینا یہ، اور دوسری تعریف کیا آ گئی، دوسری قسم آ گئی کسی حرف کو بڑھا دینا یا کم کر دینا، اور تیسرے نمبر کیا تھا، حرکت کو حرکت سے بدل دینا، اور چوتھے نمبر کے اوپر کیا تھا، یہ ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن پڑھنا۔ تو اب یہ تمام چیزیں ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آ گیا ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے الحمد ہا کے ساتھ، تو اگر اس کو الحمد کی بجائے اس کو پڑھیں گے الحمد، تو اب یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے، یہ والا الحمد ہا کے ساتھ، تو یہ الحمد یہ لفظ غلط ہے۔ تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا یہ صفات لازمہ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ صفات لازمہ جس کو نہیں آتی وہ حرفوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر بدل دیتا ہے۔ تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا یہ کیا ہے، یہ لحن جلی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری قسم کی طرف۔ تو یہ دیکھیں، کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے یہ والا آ گیا نا عبدو، تو یہاں پر دال پر پیش ہے نا عبدو، اس کو لمبا نہیں کرنا، نا عبدو نا عبدو۔ اگر اس کو لمبا کریں گے نا عبدو پڑھیں گے تو یہاں پر پیش کو صرف لمبا کیا تو لفظ یہ والا بن گیا نا عبدو، تو یہاں پر یہ واو آ گیا۔ یہ دیکھیں، نا عبدو نا عبدو، دال کے بعد واو آ رہا ہے، لمبا کریں گے نا عبدو پڑھا جائے گا، یہ واو کا اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اگر اس کو دیکھیں تو اس میں واو کا اضافہ نہیں، نا عبدو دال پر پیش ہے، تو نا عبدو پڑھنا ہے، اگر دال کی پیش کو لمبا کریں گے نا عبدو بن جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ اب آگے دیکھیں، تو کسی حرف کو بڑھا دینا یہ بھی غلطی ہے، اور کسی حرف کو کم کر دینا۔ یہ لفظ دیکھیں، یہ ہے ایا کا، لفظ کیا ہے یہ ایا کا، یا کے بعد الف آ رہا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، ایا کا ایا کا۔ اگر ایا کا کی بجائے اس کو پڑھے گی ایا کا تو پھر یہ والا لفظ پڑھا جائے گا ایا کا۔ یہاں پر کیا ہو گیا، الف غائب ہو گیا، تو الف کم ہو گیا، تو کسی حرف کو کم کر دینا یہ بھی لحن جلی ہے۔ تو کسی حرف کو کم نہیں کرنا یہ لحن جلی میں آتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، اگر میں زیادہ مثالیں دوں گا تو اس طرح ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو اور آپ بھی بور ہوں اور میں بھی بور ہوں۔ اگر آپ چاہیں گے تو پھر میں اس پر دوبارہ ایک اور ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا، مگر یہاں پر صرف میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لحن جلی کی جو اقسام ہیں ان کی آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پر کیا ہے، مخفف حرف کی جگہ مشدد اور مشدد کی جگہ پر مخفف پڑھنا۔ یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے ایا کا، کیا ہے ایا کا، یا کے بعد یہاں پر یہ یا مشدد ہے، ایا کا ایا کا، یہاں پر یا مشدد ہے، ایا کا کی بجائے اگر اسے پڑھیں گے ایا کا، یہ دیکھیں ایا کا ایا کا، ایا کا نہیں پڑھ رہے، ایا کا تو یہ والا لفظ ہے نا پیچھے والا، یہ والا لفظ ہے ایا کا ایا کا، اگر ایا کا کی بجائے اسے پڑھیں گے ایا کا تو اب یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے ایا کا، یہ یا مشدد نہیں بلکہ یا متحرک پڑھی جا رہی ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو مشدد کی جگہ پر مخفف حرف نہیں پڑھنا یہ بھی لحن جلی ہے۔ اب آگے مثال دیکھیں، یہ آ گیا حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھنا، جس طرح ہم پڑھتے ہیں انعامتا، یہ تو تقریباً ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ حرکات و سکنات کی غلطی سے بچنا ہے، یہ لحن جلی ہے۔ انعامتا لفظ ہے، انعامتا کی بجائے تا پر جو زبر ہے، زبر کی جگہ پر اگر پیش پڑھیں گے انعام تو پڑھیں گے، اس لفظ کو پڑھیں گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا، یعنی کہ زبر کی جگہ پر پیش یہ غلطی ہے۔ تو اسی طرح یہ نیچے والا حرف اگر دیکھیں، لفظ دیکھیں تو یہ آ رہا اہدی، یہ ہا کے ساتھ ہے تو ہا ساکن ہے، اہدی پڑھنا ہے، اگر اہدی کی بجائے اسے پڑھا اہدی، یہ والا اہدی، یہاں پر ہا کے نیچے زیر ہے اہدی، تو اہدی نہیں پڑھنا بلکہ اس کو پڑھنا اہدی، کیا
اہدی، اہدی لفظ صحیح ہے، اہدی اگر پڑھیں گے تو پھر یہ والا لفظ پڑھا جائے گا اہدی، یہ غلط ہے۔ تو اہدی نہیں پڑھنا، اس کو ساکن پڑھنا یعنی کہ اہدی پڑھنا ہے۔ تو ساکن کو متحرک پڑھنا یا متحرک کو ساکن پڑھنا، یہ بھی لحن جلی میں آتا ہے۔ تو یہ تمام قسمیں جو میں نے آپ کو بتائیں لحن جلی کی، اس سے آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہوگا کہ لحن جلی کی کون کون سی اقسام ہے، اور یہ تمام کی تمام بڑی غلطی ہیں، اور ہم نے لحن جلی کی غلطی سے بچنا ہے، یعنی کہ بڑی غلطی سے بچنا ہے۔ تو یہ لحن جلی کی اقسام تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی۔ اب لحن جلی کا حکم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لحن جلی حرام ہے، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسی غلطی سے بچائے، لحن جلی کی غلطی سے ہم نے بچنا ہے، یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے، یہ حرام ہے۔ تو لحن جلی کا یہی حکم ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ حرف بدل جاتے ہیں، حرف کا معنی فاسد ہو جاتا ہے، تو حرفوں کے معنی کو فاسد ہونے سے بچانا ہے۔ تو لحن جلی کا حکم آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب آتے ہیں لحن خفی کی طرف۔ تو لحن خفی کا لغوی معنی اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ ہے پوشیدہ اور چھوٹی غلطی۔ تو پوشیدہ اور چھوٹی غلطی اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ اگر اصطلاحی معنی کی بات کریں تو اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ حرفوں کو ان صفات کے ساتھ نہ پڑھنا جن صفات کے ساتھ حرفوں کو پڑھنے سے خوبصورتی پیدا ہوتی، یعنی کہ حرفوں کی تحسین جن صفات کے ذریعے پیدا ہونی تھی، حرفوں کو ان صفات کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو پر پڑھنا تھا، تو وہ حروف جس کو پر پڑھنا تھا، پر پڑھنے کے بجائے اس کو بریک پڑھ دیا۔ اسی طرح کسی حرف کو میں صفت ترقیق پائی جا رہی تھی، یعنی کہ اس کو بریک پڑھنا تھا، تو اس میں تفخیم کر دیا، یعنی کہ اس کو پر کر کے پڑھ دیا۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ لحن خفی ہے، یعنی کہ یہ چھوٹی غلطی ہے۔ اور اسی طرح کسی حرف پر غنہ ہونا تھا، صفت اخفا آ رہی تھی اس میں، تو اس کو اخفا کرتے ہوئے اس میں غنہ کرنا تھا، غنہ نہ کیا، یا اقلاب اور ادغام، یعنی کہ یہ جتنی صفات عارضہ جن کو کہا جاتا ہے، صفات عارضہ کے ساتھ حرفوں کو ادا نہ کرنا، یہ لحن خفی کہلاتا ہے۔ تو لحن خفی سے بھی بچنا ہے اور لحن جلی سے بھی بچنا ہے۔ صفات لازمہ کی غلطی لحن جلی میں آ جاتی ہے، اور صفات عارضہ کی غلطی لحن خفی میں آ جاتی ہے۔ تو ہم نے دونوں طرح کی صفات کو سیکھنا ہے، صفات لازمہ کو بھی سیکھنا ہے اور صفات عارضہ کو بھی سیکھنا ہے۔ ہم نے بڑی غلطی سے بھی بچنا ہے اور چھوٹی غلطی سے بھی بچنا ہے۔ اب چھوٹی غلطی یہ کیا ہے، یہ مکروہ ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ حرفوں کی تحسین باقی نہیں رہتی، یہ کبیرہ گناہ میں شامل نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے نہ تو لحن جلی کرنی ہے اور نہ ہی لحن خفی کرنی ہے، یعنی کہ بڑی غلطی بھی نہیں کرنی اور چھوٹی غلطی بھی نہیں کرنی، اور قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ اس کا ہمیں پورا اجر و ثواب مل سکے۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔